بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. عن عبد الله بن اوفى رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله تبارك وتعالى وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین. محترم حضرات، ترمذی شریف کی روایت ہے. عبداللہ ابن ابی اوفیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كانت له الى اللہ حاجہ، جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے کوئی ضرورت پیش آ جائے، او الی احد من بنی آدم، یا کسی آدمی سے کوئی کام پیش آ جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح سے سنت کے مطابق تمام آداب کی رعایت کرتے ہوئے وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے. پھر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجے، پھر دعا کے یہ کلمات پڑھے جو ابھی میں نے حدیث پاک کو پڑھتے ہوئے بیان کی تھی. بزرگوں، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کا طریقہ بیان فرمایا ہے جس کو ہمارے عرف میں صلاۃ الحاجہ کہا جاتا ہے. یعنی جب بھی کسی شخص کو کوئی ضرورت پیش آ جائے یا کوئی پریشانی لاحق ہو جائے یا کوئی کام کرنا چاہتا ہو لیکن وہ کام ہوتا نظر نہ آ رہا ہو یا اس کے کام ہونے میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہوں، تو ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو یہ تلقین فرمائی ہے کہ ہم نماز حاجت صلاۃ الحاجت پڑھیں. صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد دعائے حاجت پڑھیں، پھر اپنا جو بھی مقصد ہے وہ اللہ کے سامنے اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں بیان کرے. تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر اس کام میں خیر ہوگی تو انشاءاللہ ضرور وہ کام ہو جائے گا. بزرگوں، اس سے ہمیں یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان کو جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ ظاہری اسباب، ذرائع، وسائل اختیار کرتا ہے، اور ہمیں شرعاً ان اسباب کو، وسائل کو اختیار کرنے کی اجازت بھی دی گئی ہے، بلکہ حکم بھی دیا گیا ہے. لیکن ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان یہی فرق ہے کہ جب ایک کافر دنیا کے اسباب اختیار کرتا ہے تو وہ انہی اسباب پر بھروسہ کر بیٹھتا ہے کہ جو اسباب میں اختیار کر رہا ہوں انہی اسباب اور وسائل کے ذریعے سے میرا کام بن جائے. مثال کے طور پر ایک شخص بے روزگار ہے، اس بات کے لیے کوششیں کر رہا ہے کہ مجھے اچھی سے اچھی ملازمت مل جائے. اب اس کے لیے وہ ملازمت کی جگہیں بھی تلاش کر رہا ہے، اور جہاں ملازمت کا موقع ہو وہاں درخواستیں دے رہا ہے، اور کوئی جاننے والا ہے تو اس سے اپنے حق میں سفارشیں کروا رہا ہے. تو یہ سب ظاہری اسباب ہیں. اب ایک کافر سارا بھروسہ انہی ظاہری اسباب پر کرتا ہے. اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ درخواست ٹھیک طریقے سے لکھوں، سفارش اچھی کراؤں اور تمام ظاہری اسباب اختیار کروں، اور بس اس کی پوری نگاہ بس انہی اسباب پر ہوتی ہے. یہ تو کافر کا کام ہے.
لیکن مسلمان کا کام یہ ہے، ایک مومن کا کام یہ ہے کہ اسباب وہ بھی اختیار کرتا ہے، درخواستیں وہ بھی دیتا ہے، سفارش کی ضرورت ہو تو جائز طریقے سے سفارش بھی کراتا ہے، لیکن اس کی نگاہ ان اسباب پر نہیں ہوتی۔ وہ جانتا ہے کہ یہ درخواستیں کچھ کر سکتی ہیں، نہ یہ سفارشیں کچھ کر سکتی ہیں، نہ کسی مخلوق کی قدرت اور اختیار میں کوئی چیز ہے۔ ان اسباب کے اندر تاثیر پیدا کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ جل جلالہ کی ذات ہے۔ وہ مسلمان تمام اسباب و وسائل کو اختیار کرنے کے بعد اسی ذات سے مانگتا ہے کہ اللہ، ان اسباب کو اختیار کرنا آپ کا حکم تھا، میں نے یہ اسباب اختیار کیے، لیکن ان اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والے آپ ہیں، اس لیے میں آپ ہی سے مانگتا ہوں کہ آپ یہ میری مراد پوری فرما دیں۔ اسی طرح سے ایک شخص بیمار ہو گیا، اب ظاہری اسباب یہ ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، جو دوا وہ تجویز کرے وہ دوا استعمال کریں، جو تدبیر اور پرہیز وہ بتائے اس کے مطابق کریں، یہ سب ظاہری اسباب ہیں۔ ایک کافر شخص جس کا اللہ پر ایمان نہیں، وہ سارا بھروسہ انہی اسباب پر، تدبیروں پر کرتا ہے، ڈاکٹر پر کرتا ہے، لیکن ایک مومن بندے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلایا کہ تم دوا بھی اختیار کرو، تدبیر بھی اختیار کرو، لیکن تمہارا بھروسہ ان دواؤں، تدبیروں اور علاجوں پر نہیں ہونا چاہیے، تمہارا بھروسہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی ذات شفا دینے والی ہے۔ اگر وہ ذات ان دواؤں اور تدبیروں میں تاثیر پیدا نہ کرے تو پھر ان دواؤں اور تدبیروں میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ ایک ہی دوا ایک ہی بیماری میں ایک انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہے، لیکن وہی دوا اسی بیماری میں دوسرے انسان کو نقصان پہنچا رہی ہے، اس لیے کہ حقیقت میں دوا میں تاثیر پیدا کرنے والے صرف اللہ ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو مٹی کے چٹکی میں تاثیر عطا فرما دے، اگر وہ تاثیر عطا نہ فرمائیں تو بڑی سی بڑی دوا، مہنگی سی مہنگی دوا میں بھی تاثیر نہیں ہوگی۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمیں یہ ہے کہ اسباب ضرور اختیار کرو، لیکن تمہارا بھروسہ ان اسباب پر نہیں ہونا چاہیے، بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کا ایک عجیب اور خوبصورت جملہ منقول ہے کہ جب بھی آپ کسی کام کی کوئی تدبیر فرماتے، چاہے دعا ہی کی تدبیر کیوں نہ فرماتے، اس تدبیر کے بعد یہ جملہ ارشاد فرماتے، اللہم ھذا الجہد وعلیک التکلان، اے اللہ میری طاقت میں جو تھا وہ میں نے اختیار کر لیا، لیکن بھروسہ آپ کی ذات پر ہے، آپ ہی اپنی رحمت سے اس مقصد کو پوری فرما دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں میں یہ عقیدہ کہ اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، صرف مسبب الاسباب، اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والے اللہ سے ہوتا ہے، یہ عقیدہ اس طرح پیوست فرما دیا تھا کہ ان کی نگاہ ہمیشہ مسبب الاسباب پر رہتی تھی۔ صحابہ کرام اسباب کو صرف اس وجہ سے اختیار فرماتے تھے کہ ہمیں اسباب اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ جب اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے عجیب و غریب کرشمے بندے کو دکھاتے ہیں۔ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ شام کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ قلعے کے لوگ محاصرے سے تنگ آ گئے تو وہ چاہتے تھے کہ صلح ہو جائے، لہذا ان لوگوں نے قلعہ کے سردار کو حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کے پاس صلح کی بات چیت کے لیے بھیجا۔ چنانچہ ان کا سردار حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی شیشی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ شیشی کیا ہے، اس میں کیا ہے، کیوں لے کر آئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اس شیشی میں زہر بھرا ہوا ہے اور میں سوچ کر آیا ہوں اگر آپ سے صلح کی بات چیت کامیاب ہو گئی تو ٹھیک، اگر ناکام ہو گئی، صلح نہ ہو سکی تو ناکامی کا منہ لے کر اپنی قوم کے پاس واپس نہیں جاؤں گا بلکہ یہ زہر پی کر خودکشی کر لوں گا۔ چونکہ صحابہ کرام کا اصل کام تو لوگوں کو دین کی دعوت دینا ہوتا تھا، اس لیے حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اس کو اس وقت دین کی دعوت دینے کا اچھا موقع ہے
چنانچہ انہوں نے اس سردار سے پوچھا کیا تمہیں اس زہر پر اتنا بھروسہ ہے کہ جیسے ہی تم یہ زہر پیو گے تو فوراً موت واقع ہو جائے گی؟ اس سردار نے جواب دیا ہاں مجھے اس پر بھروسہ ہے، اس لیے کہ ایسا سخت زہر ہے کہ اس کے بارے میں معالجین کا، ڈاکٹروں کا، طبیبوں کا کہنا ہے کہ آج تک کوئی شخص اس زہر کا ذائقہ نہیں بتا سکا، اس زہر کا مزہ کیا ہے، کیونکہ جیسے ہی کوئی شخص یہ زہر کھتا ہے تو فوراً اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کو اتنا بھی موقع نہیں ملتا کہ وہ اس کا مزہ بتا سکے، اس کا ذائقہ بتا سکے۔ اس وجہ سے مجھے یقین ہے کہ اگر میں اس کو پی لوں گا تو فوراً مر جاؤں گا۔ تو حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ نے اس سردار سے کہا کہ یہ زہر کی شیشی جس پر تمہیں اتنا یقین ہے یہ ذرا مجھے دو۔ اس نے وہ شیشی آپ کو دے دی۔ آپ نے وہ شیشی اپنے ہاتھ میں لی اور پھر فرمایا اس کائنات کی کسی چیز کے اندر کوئی تاثر نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اثر نہ پیدا فرمائے۔ میں اللہ کا نام لے کر اور یہ دعا پڑھ کر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس اللہ کے نام سے جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ آسمان میں نہ زمین میں، وہی سب کو سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس دعا کو پڑھ کر میں اس زہر کو پیتا ہوں، تم دیکھنا کہ مجھے موت آتی ہے نہیں۔ اس سردار نے کہا کہ جناب یہ آپ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، یہ زہر تو اتنا سخت ہے کہ اگر انسان تھوڑا سا بھی منہ میں ڈال لے تو ختم ہو جاتا ہے، آپ نے تو پوری شیشی پینے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ چنانچہ دعا پڑھ کر وہ زہر کی پوری شیشی پی گئے۔ اللہ کو اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا تھا۔ اس سردار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ پوری شیشی پی گئے، لیکن ان پر موت کے کوئی آثار ظاہر نہیں ہوئے۔ وہ سردار یہ کرشمہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ محترم حضرات، شروع میں نے جو حدیث بیان کی تھی اس کی وضاحت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانت لہ الی اللہ حاجہ، جس کو اللہ سے کوئی ضرورت ہو، او الی احد من بنی آدم، یا جس کو انسانوں میں سے کسی سے ضرورت ہو، یعنی ایسی کوئی ضرورت ہمیں پیش آئے جو اللہ تبارک و تعالی براہ راست پوری کرتے ہیں، اس میں کسی مخلوق کا واسطہ نہیں ہوتا ہے، جیسے بارش کا برسنا وغیرہ۔ اور بعض ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ بندوں کے واسطے سے، مخلوق کے واسطے سے پوری فرماتے ہیں، تو اس کے بارے میں فرمایا او الی احد من بنی آدم، تو ایسی کوئی ضرورت ہمیں پیش آ جائے، وہ ضرورت پوری نہ ہو رہی ہو، یا کوئی پریشانی ہو جائے اور وہ پریشانی ختم نہ ہو رہی ہو، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ، کہ اچھی طرح سے وضو کریں، یعنی وضو کے تمام آداب کی رعایت کرتے ہوئے، سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے، ایک ایک سنت کا لحاظ کرتے ہوئے اچھی طرح سے وضو کریں۔ وضو کے ایک ایک عضو کو دھونے کے وقت میں جو دعائیں احادیث میں، کتابوں میں منقول ہیں، ان کو پڑھیں۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھیں۔ صلاۃ الحاجہ پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بلکہ عام طور پر جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ حدیث کے اندر کسی خاص طریقے سے پڑھنے کی قید نہیں ہے۔ بہت سے لوگ بہت سے شرائط اور قیودات بڑھا لیتے ہیں کہ اتنی رکعتیں پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں یہ سورت پڑھنی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جیسے عام طور پر نمازیں پڑھی جاتی ہیں ویسے ہی 2 رکعت صلاۃ الحاجہ کی نیت سے پڑھنی چاہیے۔ البتہ بعض بزرگوں نے اپنے تجربات کی روشنی میں بتلایا ہے کہ صلاۃ الحاجہ میں فلاں سورت پڑھی جائے تو زیادہ نفع کی امید ہے، لہذا سنت سمجھے بغیر اگر ہم ان سورتوں کو پڑھیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، لیکن اگر اس کو سنت سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر یہ درست نہیں ہوگا،
جیسے کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب صلاۃ الحاجہ پڑھنی ہو تو پہلی رکعت میں سورہ علم نشرح اور دوسری رکعت میں سورہ اذا جاء نصر اللہ پڑھ لیا کریں۔ لہٰذا ان کے پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ان صورتوں کے علاوہ کوئی بھی صورت قرآن کی آیت پڑھ لے تو انشاءاللہ نفع کی امید ہے۔ صلاۃ الحاجہ پڑھ لینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم لیثنی علی اللہ تبارک و تعالی، بیٹھ کر اللہ کے سامنے اس کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اللہ نے اب تک ہمیں جو نعمتیں دے رکھی ہیں ان نعمتوں کا ذکر کر کے ان پر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی تعریف کریں۔ پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، کیونکہ جس دعا کے ساتھ درود شامل ہو جائے اس دعا کی قبولیت کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ اس کے بعد دعائے حاجت پڑھیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حلم والا ہے، کریم ہے، مہربان ہے، سخی ہے، سبحان اللہ رب العرش العظیم، اللہ پاک ہے، عرش عظیم کا مالک ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اسألک موجبات رحمتک، اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کے اسباب کو طلب کرتا ہوں، مانگتا ہوں، وعزائم مغفرتک، اور تجھ سے تیری پختہ مغفرت کا سوال کرتا ہوں، والغنیمت من کل بر، ہر نیکی میں حصہ طلب کرتا ہوں، والسلامت من کل اسم، ہر گناہ سے حفاظت کی درخواست کرتا ہوں، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا، اے اللہ ہمارے کسی بھی گناہ کو بخشے بغیر مت چھوڑ، معاف کیے بغیر مت چھوڑ، ولا ہما الا فرجتا، ہمارے کسی بھی غم کو دور کیے بغیر مت چھوڑ، ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها، یا ارحم الراحمین، کسی بھی حاجت اور ضرورت کو جس میں تیری رضامندی ہو اے اللہ پوری کیے بغیر مت چھوڑ، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ یہ ہے دعائے حاجت۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اگر موقع ہو، وقت کے اندر گنجائش ہو تو تب تو اس طریقے سے صلاۃ الحاجہ پڑھ کر دعائے حاجت مانگنی چاہیے۔ اگر وقت نہیں ہے، ایمرجنسی ہے، تو ایسے وقت میں صرف دعائے حاجت پڑھ لیں اور یہ سمجھیں کہ سب کچھ کرنے والی دھرنے والی ذات بس اللہ کی ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ کوئی بھی دنیا کی پریشانی یا آخرت کی پریشانی ہمیں لاحق ہو جائے تو ہم میں اور کافروں میں فرق یہ ہے کہ کافر صرف دنیاوی اسباب پر، وسائل پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم مسلمان اسباب و وسائل کو اختیار کر کے بھی صرف اور صرف اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام جیسا اللہ پر بھروسہ نصیب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔